ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز۔ آپ سماعت فرماتے ہیں، اس میں سب سے پہلے فضائل پر گفتگو، پھر چند ایک احکام نماز کو بھی شامل کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل آخر میں چند ایک ریکارڈڈ سوالات کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ اصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، گزشتہ سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے نماز کے فوائد پر۔ نماز کے 5 فائدے بیان کیے گئے تھے، آج 6واں فائدہ سماعت فرمائیے۔ نماز اللہ تبارک و تعالی کے دیدار کا ذریعہ ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا اور فرمایا، بلا شبہ تم اپنے پروردگار عز و جل کو قیامت کے دن دیکھو گے جیسا کہ تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور ارشاد فرمایا کہ تم دیکھنے میں کوئی بھی تنگی نہیں پاؤ گے، بس اگر تم سے ہو سکے تو تم سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز یعنی نماز فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نماز یعنی نماز عصر، ان دونوں نمازوں میں ہرگز کوتاہی نہ کرو، یعنی ان دونوں نمازوں کو اپنے وقت پر ضرور ادا کرو۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، یعنی اپنے رب کی تسبیح، اپنے رب کی تحمید سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے فرمایا بیان کرو، یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز ہے اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز ہے، یعنی ان میں کوتاہی نہ کرو، تو کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نصیب ہوگا۔ یعنی نماز جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے دیدار کا ذریعہ ہے۔ اور 7واں فائدہ، نماز جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے رات بھر مستعد رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے وضو کا پانی اور دوسری ضرورت کی جو اشیاء ہیں، مثال کے طور پہ مسواک وغیرہ، وہ میں حضور کی خدمت میں لے کر آیا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مجھ سے یہ ارشاد فرمایا، سل ربیہ، ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا، میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں، اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اس کے علاوہ بھی تیرا کوئی اور سوال ہے؟ تو میں نے عرض کیا، بس یہی سوال ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فرمایا تو تجھے اپنے نفس کے مقابلہ میں زیادہ نوافل ادا کر کے میری مدد کرنا ہوگی، یعنی تو بکثرت سجدے کر کے نفلی نمازیں ادا کر کے میری معاونت کر، تاکہ میں تیری اس خواہش اور آرزو کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں اور تیری سفارش کروں۔
تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت کا سبب ہے۔ اور 8واں فائدہ، نماز دل کے سکون اور راحت کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا کرتے، اے بلال ہمیں راحت پہنچاؤ۔ مراد یہ ہے کہ اے بلال اٹھو، آذان دو اور ہمیں راحت پہنچاؤ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے وہ دل کے سکون و اطمینان اور راحت کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، آج لوگوں کو اذان سنتے ہی بسا اوقات سر درد شروع ہو جاتی ہے، سینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، اور نماز جو ہے وہ بھاری اور بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے۔ نماز کے لیے گھر سے نکلنا ہے تو ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتی ہے، عجیب عجیب طرح کے خیالات آنا شروع ہو جاتے۔ حالانکہ حقیقی طور پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں راحت ملے، سکون ملے، اطمینان ملے، تو یہ اللہ کے ذکر میں ہے، اور نماز اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور دلوں کا چین، دلوں کی راحت اور دلوں کا جو سکون ہے وہ نماز میں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں حقیقی راحت ملتی ہے اس حقیقی راحت کو پانے کی کوشش کریں، نہ کہ عارضی طور پر جو ہمیں راحت محسوس ہوئی اسے ہم نے لے لیا، لیکن پھر کیا ہوا، وہ جب چیز چلی گئی تو راحت بھی ساتھ ہی چلی جاتی، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ گناہ ہوا تو گناہ نامہ اعمال میں باقی رہتا ہے۔ تو وہ کام کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے اللہ بھی راضی ہو، دل کو سکون بھی ملے، اور یہ سکون ہمیشہ کے لیے ہو، نہ کہ عارضی۔ یوں ہی نماز کے فوائد میں علماء نے لکھا کہ نماز دکھوں، دردوں اور پریشانیوں کا علاج بھی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، کہ جب کبھی بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غمناک معاملہ درپیش ہو جاتا، یعنی غمگین صورتحال ہوتی، کوئی ایسا معاملہ درپیش ہوتا جو غم پیدا کرنے والا ہے، پریشان کرنے والا ہے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ یوں ہی علماء نے 10واں فائدہ جو بیان کیا وہ یہ بھی ہے کہ نماز بے حیائی، عریانی اور ہر طرح کی برائی سے بندے کو روک دیتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز بے حیائی اور گناہ سے بندے کو روک دیتی ہے۔ اس کی کم از کم شکل یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا دوران نماز تو گناہوں سے، بے حیائیوں سے اور بری باتوں سے بچا رہتا ہے۔ جب تک نماز پڑھ رہا ہے، وہ خواہ نماز فجر ہو، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب یا نماز عشاء ہو، سنت پڑھ رہا ہے، فرض ادا کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، یا فرضوں کے بعد کی سنتیں ادا کر رہا ہے، جب تک یہ نماز پڑھ رہا ہے اس دوران میں یہ بندہ گناہوں سے بچا ہوا ہے، بے حیائیوں سے بچا ہوا ہے، بری باتوں سے، برے کاموں سے اپنی ذات کو گویا کہ بچائے ہوئے ہوتا ہے۔ اور اگر نماز خشوع و خضوع کے ساتھ تمام شرائط اور آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ادا کرے گا تو نماز کے بعد بھی اس کی جو تاثیر ہے وہ انشاءاللہ باقی رہے گی۔ اور یہ بات مشاہدے سے ثابت ہے کہ نمازی آدمی بے نماز کی بنسبت بہت سارے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ جب بندہ گناہوں سے بچا رہتا ہے تو اسے حقیقی طور پر جو دل کا سکون و اطمینان ہے وہ بھی محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ نماز کے جو فوائد ہیں کما حقہ ہمیں ملنا شروع ہو جائے تو ہمیں احکام نماز سیکھنے ہوں گے۔ نماز جن شرائط کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اور نماز کے جو ارکان ہیں ان تمام کو سیکھ کر پھر اپنے وجود پر اپلائی کرنا ہوگا۔ یعنی جب ہم نماز پڑھیں تو انہیں ملحوظ رکھتے ہوئے جیسی نماز ہونی چاہیے ویسی نماز پڑھیں،
جیسا قیام ہونا چاہیے ویسا قیام کیا جائے، جیسا رکوع اور سجدہ ہونا چاہیے ویسے رکوع اور ویسے سجدے کرنے چاہیے، اور تشہد جب پڑھے تو جیسے تشہد کا انداز ہونا چاہیے ویسے ہمیں تشہد پڑھنی چاہیے۔ درود پاک پڑھیں تو درود پاک پڑھنے کا انداز ہو، دعا کریں تو دعا کرنے کا انداز ہو، اور ہمیں پتا ہو کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، اور یہ سیکھنے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک احکام نماز کو بھی شامل کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو آج کے سلسلے میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ اس طرح ہے کہ فرضوں کے بعد جب سنتیں اور نوافل پڑھی جاتے ہیں، جیسے نماز ظہر، نماز مغرب اور نماز عشاء، یہ تین نمازیں جن کے بعد سنتیں اور نوافل بھی ہوتے ہیں، تو جب یہ سنتیں اور نوافل پڑھے جاتے ہیں تو جگہ بدل کر پڑھنے چاہیے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا یہ جگہ بدلنا لازمی ہے، یا جہاں فرض پڑے ہیں وہیں پر یہ سنتیں اور نوافل بھی ادا کیے جا سکتے ہیں؟ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ علماء نے اپنی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جہاں فرض ادا کیے سنتیں اور نوافل بھی وہیں پر اگر ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی دشواری نہ ہو تو جگہ بدل کر پڑھنا یہ بہتر ہے، یہ مستحب عمل ہے، اور اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی تاکہ زمین کے جو دیگر حصے ہیں وہ بھی اس کی عبادت پر گواہ ہو جائیں، اور یہ بات احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام وہاں نماز نہ پڑھے جہاں اس نے فرض پڑھے حتیٰ کہ کچھ ہٹ جائے۔ تو یہاں شارحین حدیث نے لکھا کہ یہاں ذکر امام کا ہے، لیکن امام اور مقتدی ان دونوں کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی دشواری نہ ہو تو جگہ بدل کر یہ سنتیں اور نوافل ادا کریں، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے اور یہ مستحب عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی دشواری ہے، مثال کے طور پہ جب یہ جگہ بدلیں گے تو پیچھے لوگ اور بھی ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں ابھی، کیونکہ بسا اوقات یہ بات دیکھی گئی ہے کہ ابھی چند ایک لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لیٹ آئے تھے، ان کی چند ایک رکعتیں باقی ہیں، کسی کی 1 رکعت ہے، کسی کی 2 ہے، کسی کی 3 ہے، اور کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو تشہد میں آ کر ملے، ان کی 4 رکعتیں ابھی پڑھنے والی باقی ہیں، وہ اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ دعا مانگ کر اٹھ کر پیچھے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں پھر کیا ہوتا ہے، جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو گزرتے ہوئے ان کے کندھے لگتے ہیں، ان کی نماز میں خلل آتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات نمازی کے آگے سے جو گزرنے کا گناہ ہے وہ بھی نامہ اعمال میں لکھواتے ہیں، تو بہت ساری خرابیاں پھر لازم آ جاتی ہیں جب کہ یہ گزر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں کوئی دشواری نہ ہو، مثال کے طور پہ کوئی نمازی پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا، اس طرح کی دشواری نہیں ہے کہ یہ گناہ لازم آئے گا کہ بھئی نمازی کے آگے سے گزر جائیں گے، یا پھر ان کو کندھے مارنے پڑیں گے، یا ان کو پھیلانگ کر جانا پڑے گا کہ اس طرح کہ ان کی نماز کے خشوع و خضوع میں خلل آ جائے۔ اس طرح کی صورتیں اگر نہیں ہوتی تو پھر بہتر اور مستحب عمل یہ ہے کہ جہاں فرض ادا کیے ہیں اس جگہ کو چھوڑ کر، یعنی جگہ بدل کر دوسری جگہ پر سنت اور نوافل ادا کیے جائیں، تاکہ دیگر جو مقامات ہیں، جو جگہ ہیں، وہ بھی ہماری نماز کے لیے گواہ بن جائیں۔ مزید ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں، کیا دعا جب مانگی جاتی ہے، خواہ وہ نماز کے بعد مانگے یا پھر ویسے ہی تلاوت کے بعد کبھی دعا مانگنے کا موقع آ جائے، جہاں کہیں بھی دعا مانگے تو کیا دعا مانگ کر چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ سنت ہے؟ جی ہاں، دعا کے بعد ہاتھ چہرے کے اوپر، اپنے منہ کے اوپر پھیرنا یہ سنت ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے گویا بندے کے ہاتھ خیر و برکت سے بھر جاتے ہیں، اللہ سے مانگ رہا ہے، رزق حلال میں کشادگی مانگ رہا ہے، مختلف دعائیں اس کی رحمت مانگ رہا ہے، اس کے فضل کا سوال کر رہا ہے، تو فرمایا کہ جب یہ ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں گویا بندے کے ہاتھ خیر و برکت سے بھر جاتے ہیں۔ تو اب حکم یہ ہے کہ وہ خیر و برکت اپنے اعلیٰ اور اشرف حصے یعنی چہرے پر الٹا لے، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ خیر و برکت اس کے سارے وجود میں سرایت کر جائے۔
ایک حدیث مبارک ہے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ دعا میں ہاتھ اٹھاتے تو چہرہ انور پر ہاتھ پھیرے بغیر نیچے نہ کیا کرتے تھے۔ یوں ہی سنن ابو داؤد شریف کی بھی ایک حدیث مبارک میں اسی طرح موجود ہے، اور شارحین حدیث نے یہ بات لکھی کہ دعا سے فارغ ہونے کے وقت ہاتھ اپنے چہرہ انور پر پھیرتے تاکہ نیک فعال ہو سکے، اور برکت حاصل کرنے کے لیے ہاتھ خیر سے بھر گئے ہیں اور اس خیر کو اپنے چہرے کے اوپر ڈال لیا جاتا۔ تو اس طرح خیر و برکت کے لیے اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر لینے چاہیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی یہ معمول رہا ہے، اور یہ 1400 سال سے یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے کہ جب بھی دعا کی جاتی ہے تو دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے جاتے ہیں تاکہ خیر و برکت جو ہاتھوں پر جمع ہو چکی ہے وہ ہمارے چہرے کے ذریعے ہمارے وجود پر سرایت کر جائے۔ تو عمل کیجئے، سنت سمجھ کر اس کا ثواب بھی ملے گا۔ مزید ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں، جب مرد حضرات سجدہ کرتے ہیں تو دوران نماز یعنی سجدہ کرتے ہوئے کیا بازو اپنے پہلوؤں سے جو جدا رکھیں گے، کیا یہ جدا رکھنا ضروری ہے، یعنی فرض یا واجب کے درجے میں ہے، کہ اگر نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی یا نماز کا اعادہ کرنا لازم آ جائے گا؟ یعنی یوں ہمارے پہلوؤں کے ساتھ ہمارے بازو جڑے ہوئے ہوں، کیا سجدے میں ایسا رکھنا چاہیے یا جدا کرنا ضروری ہے؟ یاد رکھیں، دوران نماز سجدہ کرتے ہوئے بازوؤں کو اپنی کروٹوں، اپنے پہلوؤں سے جدا رکھنا سجدے کی سنتوں میں سے ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، سنتوں میں سے ہے، جس کا ہر مرد کو خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بذات خود جب آپ نماز پڑھتے تو بازو پہلو سے آپ جدا رکھ کر آپ سجدہ کیا کرتے تھے، اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی اسی کے اوپر عمل رہا ہے۔ البتہ یہ بات دیکھ لیں کہ بازو پہلوؤں سے جدا رکھنے پر جو ساتھ والے نمازی ہیں انہیں تکلیف نہ ہو، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں جگہ کم ہے، ہر کوئی ساتھ ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اب ایک بندے نے زیادہ اس کو چوڑائی میں رکھ لیا تو ساتھ والے نمازی کو تکلیف ہوگی، تو ساتھ والے جو نمازی ہے سجدہ کرنے میں انہیں تکلیف نہ پہنچے۔ اگر صورت بن سکتی ہے تو باجماعت نماز میں بھی اس کی صورت بنائی جائے، لیکن اگر نہ بنتی اور ساتھ والے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر کم کھول لیا جائے، یا پھر نہ بھی کھولا جائے تو حرج نہیں ہے۔ ورنہ اکیلے نماز پڑھنے یا جماعت میں ایسی کشادگی ہے کہ وہاں بازوؤں کو کروٹوں سے جدا کیا جا سکتا ہے تو ضرور کیا جائے تاکہ سنت کا ثواب بھی مل جائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ میرا نام محمد راحیل عطاری ہے، میرا تعلق شاہ کوٹ سے ہے۔ مفتی صاحب کے بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ امام صاحب نے نماز عشاء کی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی اور 2 آیتیں پڑھ کر ہی نماز مکمل کر دی، تیسری آیت ان کی زبان پر جاری ہی نہیں ہوئی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد مقتدیوں میں سے ایک حافظ صاحب نے کہا کہ 3 آیتیں پڑھنا واجب تھا، امام صاحب نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، لہٰذا یہ نماز واجب الاعادہ ہوئی۔ تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ رہنمائی فرما دیں، آیا یہ نماز درست ہوئی یا اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے؟ پوچھی گئی صورت میں امام صاحب اور مقتدی سب کی نماز درست ہو گئی، کسی کو بھی نماز دوبارہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو، یا 2 اتنی بڑی آیتیں کہ جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو جائیں، یا صرف 3 چھوٹی آیتیں ہی پڑھ لی جائیں، یہ پڑھنا واجب ہے۔ اتنی قرات سے سورت ملانے کا جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا جو بیان کیا گیا، جیسے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ اب یہ جو بڑی آیت ہے اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ اس کو علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ وہ آیت کے جس میں 30 حروف ہوں، 30 حروف، 30 حروف ہوں تو وہ بڑی آیت ہے،
اور سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسے بہتر قرار دیا۔ اب ان دو آیات کے جو حروف ہیں اگر کاؤنٹ کیے جائے تو یہ تقریباً 30 حروف بن جاتے ہیں۔ تو اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ دو آیتیں 3 چھوٹی آیات کے گویا کے برابر ہیں، اور ان کے پڑھنے سے نماز ہو جائے گی۔ جس نے یہ کہا کہ بھائی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، وہ غلط مسئلہ ہے، اس سے رجوع کرے، اور درست یہی ہے کہ ان دو آیات سے نماز ہو گئی، امام صاحب کی بھی ہو گئی اور مقتدیوں کی بھی نماز ہو گئی۔ یہ سوال اور چلائیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ قرآن پاک لیٹ کر پڑھنا یا وظائف وغیرہ لیٹ کر پڑھنا کیسا ہے؟ جس بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ بستر پاک ہے، اگر لیٹ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں یا اوراد و وظائف پڑھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ علماء نے یہ لکھا کہ جب ایسا کبھی موقع ہو کہ لیٹ کر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پاؤں کو سمیٹ لیا جائے، پاؤں دراز نہ رکھیں بلکہ انہیں سمیٹ لیں، اور پھر آپ اوراد و وظائف بھی پڑھ لیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لیں۔ اور اس میں بھی مزید بہتر یہ ہے کہ اگر سر کے اوپر بھی کپڑا اوڑا ہوا ہے تو چہرہ خالی کر لیں، ننگا کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ تلاوت جو کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ مزید سوال چلائیے۔ محمد رمضان اتاری ڈیرہ اسماعیل خان سے میرا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ عمرہ کی ادائیگی میں ظہر کے بعد کعبہ معظمہ کا طواف کیا اور اس کے بعد نوافل ادا نہیں کیے، اس کے بغیر ہی سعی کرنے اور حلق کروانے کے بعد احرام کھول دیا۔ پوچھنا ہے کہ کیا طواف کے نوافل ادا کیے بغیر احرام سے باہر آنے کی وجہ سے کوئی دم وغیرہ تو لازم نہیں آتا، اور کیا طواف کے نوافل ادا کرنا ابھی بھی لازم ہے؟ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنا یہ واجب ہے، اور ہر طواف سے مراد 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنا یہ واجب ہے، لیکن مکروہ وقت نہ ہو۔ اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو فوراً پڑھ لیے جائیں کہ اس سے سنت کا ثواب بھی مل جائے گا، اور اگر مکروہ وقت ہے تو پھر اسے غیر مکروہ وقت میں پڑھنا لازم ہوگا، کیونکہ یہ نفل پڑھنا واجب ہے، یہ ذمے پر رہتے ہیں، جب بھی کبھی ادا کرے یہ ادا ہی کہلائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر وقت پر ادا نہیں کیے تو یہ قضا ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے، یہ جب بھی ادا کریں گے یہ ادا ہی کہلائیں گے۔ مکروہ وقت ہونے کی وجہ سے ترک کیے اور بعد میں پڑھے تب بھی یہ ادا ہی ہے، یا ویسے ہی اپنی مرضی سے انہیں ترک کر دیا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ سنت پر عمل نہیں کیا جو فوراً پڑھنے والی سنت تھی۔ آپ بعد میں 1 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، 50 دن کے بعد جب بھی یہ پڑھیں گے یہ ذمے پر لازم ہی رہیں گے، یہ ساقط نہیں ہوں گے جب تک پڑھ نہیں لیتے، اور جب بھی پڑھیں گے ادا ہی کہلائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا گو ہیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔